बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का मुकम्मल वाक़या आपको बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर कैसे उठाए गए और अब दोबारा दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब और कहाँ नाजिल होंगे। नाज़रीन, ये सब बातें कुरान व हदीस से मुकम्मल तहकीक के बाद आपके साथ शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का ये वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब और मुतनाज़े है। बहुत सारे लोग इसमें अपनी राय कायम करते हैं और मुख्तलिफ फितने पैदा करते हैं। ईसाई लोग इस बारे में बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं और बरसग़ीर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत फहमियों का शिकार हैं। लिहाजा आप सब इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप किसी फितने का शिकार ना हों। और हाँ, एक और पुरअसरार बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काने दज्जाल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी तलवार से कत्ल करेंगे। और इसी वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 बड़े मोजज़ात का भी किस्सा आपको सुनाएंगे। बल्कि नाज़रीन, वीडियो में साइंसी हवाले से ये भी जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस साइंसी असूल के तहत हुई। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा इस लिहाज से यगाना है कि आपकी विलादत बासादत का वाक़या मौजज़ाना तौर पर हुआ। आप अलैहिस्सलाम का ज़िंदा आसमान पर जाना भी खिलाफ़ आदत और हैरत अंगेज़ मोज़े की हैसियत में वक़ू पज़ीर हुआ और क़यामत के करीब आपका नुज़ूल भी एक ज़बरदस्त मौजज़ाना हैसियत का हामिल होगा। बल्कि ये मुकम्मल किस्सा नाज़रीन यूँ बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त यहूदियों का दीन गालिब था। वो किसी भी तरह नए नबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने दीन में बहुत सारी तब्दीलियां करके अपनी मर्ज़ी का दीन बना रखा था और आए रोज़ तौरात शरीफ में तब्दीलियां करते रहते थे। हर किसी की अपनी तौरात बनी हुई थी और वो उसी के मुताबिक चलता था और लोगों को भी यही बताता था। गोया उन्होंने दीन को एक मजाक बना रखा था। इस पूरी सूरत हाल में वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि कोई नया नबी आए और उसकी शरीयत भी हो, क्योंकि इस तरह हमारी हर धर्मी और बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। वो आकर हक बयान करेगा और हमारी झूठी किताबों को झुटला देगा, जिससे हमारी अयाशी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो यहूदियों ने झुटलाना शुरू कर दिया और तरह तरह से वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा से मुतल्लक़ इल्ज़ामात लगाया करते थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह वालिदुज़्ज़ना कहते थे और कहा करते थे कि उनके वालिद के बारे में मालूम नहीं। हालांकि दोस्तों, हम सब को मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अपनी ख़ास कुदरत से पैदा फरमाया था, जो बग़ैर किसी मर्द के छुए पैदा हो गए थे। मगर इस मोज़े और कुदरत खुदाबंदी को भी मानने से यहूदियों ने इनकार कर दिया था। मगर कुरान मजीद में बार बार इब्ने मरियम कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त अता की गई और ये साबित किया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास कुदरत से पैदा फरमाया है। इसका मुकम्मल तफसीली वाक़या सूरह मरियम में बयान हुआ है। जैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए और नबूवत के मनसब पर फाइज हो गए तो आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही दीन की तबलीग शुरू कर दी। आप लोगों को ऐसी जामे बात किया करते थे और ऐसी नसीहत किया करते थे जिसका बड़ा गहरा असर होता था। लोग आपके गिरवीदा बन जाते और आपसे मोहब्बत करने लगते। मगर दोस्तों, जैसे जैसे आप तबलीग करते जाते थे वैसे वैसे यहूदी आपकी दुश्मनी में बढ़ते जाते थे। वो लोगों को बताते कि ये जादूगर हैं, उनकी बातों में मत आना, इन्होंने हमारा दीन ख़राब कर दिया है और नया दीन घड़ लिया है। असल दीन यानी मूसा अलैहिस्सलाम का दीन हमारे पास है, नाउज़ुबिल्लाह। वो इस तरह की गलत खबरें और अफवाहें फैला फैला कर लोगों को मुतनफ़र करते रहते थे। वो अपनी किताबों में गलत चीज़ें शामिल करते और ऐसी ऐसी इबारतें लाते जिनसे ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार होता है। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन तमाम बातों का वही के ज़रिए रद्द फरमा देते तो वो लोग हद दर्जा परेशान हो गए, क्योंकि उनकी हर तदबीर वही के इल्म के आगे नाकाम हो रही थी और कोई भी साजिश अंजाम को नहीं पहुंच पा रही थी। लिहाजा अब वो लोग मुत्तहिद हो गए और तमाम यहूदी मिलकर इस पर मीटिंग किया करते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए।
کیونکہ اگر کچھ نہ کیا تو ہمارا دین مغلوب ہو جائے گا اور ہماری مرضیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آخر کار انہوں نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی تشدد نہیں کرتے تھے۔ وہ نرم لہجے اور اخلاق میں نرمی کو فروغ دیتے تھے۔ وہ لوگوں میں صلح کرواتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ سب لوگ بھائی بھائی بن کر رہو۔ وہ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرتے اور لوگوں کو ایسی نصیحت کیا کرتے تھے کہ سننے والے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بڑی بات یہ کہ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حواری بھی آپ کے ساتھ ہی ہر وقت رہتے تھے، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہودی خود ان کو قتل کر دیں۔ اگر وہ خود قتل کرتے تو ایک بے گناہ کا قتل ان کے ذمے پڑ جاتا اور پوری یہودی لابی بدنام ہو جاتی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور لوگ یہودیوں کو ظالم سمجھنا شروع کر دیتے۔ تو انہوں نے اس میں ایسی سازش رچائی کہ کسی بھی طرح حکومت وقت کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے اور اکسایا جائے، اور اس کو ایسا اعتماد میں لیا جائے کہ حکومت والے وہ خود ان کو قتل کر دیں۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں فلسطین اور شام کا علاقہ رومیوں کے ماتحت تھا۔ رومیوں کا گورنر اس علاقے میں تعینات تھا جو وہاں کے معاملات نمٹاتا تھا۔ یہودی اسی حکومت کو استعمال کر کے مسیح علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ یہودی لوگ ایسے ذلیل اور رسوا لوگ تھے کہ انہوں نے چند عرصہ پہلے ہی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بے وجہ اور بغیر کسی گناہ کے قتل کر ڈالا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار تھی، اسی وجہ سے یہ لوگ اب دوبارہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ سازش کا جال بن رہے تھے تو اللہ بھی ان کی تدبیر کے بدلے تدبیر کا انتظام فرما رہے تھے، یعنی ان کی سازش کے عین مطابق ایک ایسا وقت لکھا گیا تھا کہ ساری سازش ناکام ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے تئیں مل بیٹھ کر بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچ جانا ممکن نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے دلچسپ بات اور پر اسرار واقعہ تو اب آپ سننا شروع کریں گے۔ تو دوستو، ان لوگوں نے اعلیٰ حکام کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہ بد دین شخص ہمارے دین کو خراب کر رہا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت حکومت کے گورنر نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور لوگوں کی بات میں آنے کی بجائے خود تحقیقات کی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی نیک اور نرم گو شخصیت ہیں، وہ کہیں بھی پھوٹ نہیں ڈلواتے بلکہ لوگوں کو یکجا رہنے اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنی ساری صورتحال اپنی حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں یہ بات لکھ کر بھیجی کہ یہاں کے لوگ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہیڈ کوارٹر سے جواب آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے، کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ یہ گورنر خاموش ہو گیا، مگر کچھ دن کے بعد یہودیوں نے پھر سر اٹھایا اور انہوں نے حکومت کو خط لکھا کہ یہ شخص اپنے مقتدین میں مسلسل اضافے کر رہا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ارد گرد ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تو یہ ان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا اور اپنی حکومت بنا کر آپ لوگوں سے لڑے گا۔ اس گھمگیر آفت سے بچنے کے لیے اس شخص کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ گورنر بہت ہی سمجھدار تھا، وہ لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آیا اور دوبارہ اس بار بھی گورنر نے ہیڈ کوارٹر میں خط لکھا تو پہلے کی طرح یہی جواب آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے، جب تک کسی کا جرم ثابت نہ ہو تو کوئی سزا نہ دی جائے۔ اب جب دوبارہ گورنر نے نظر انداز کیا تو یہودیوں کا غصہ بے حد بڑھ گیا۔ وہ لوگ بغاوت کی تیاری کرنے لگے اور 40,000 یہودی اس پر متفق ہو گئے کہ ہم خود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ مگر دوستو، اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ یہودی اب دن رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا چکر لگایا کرتے تھے، خوف و ہراس پھیلا رہے تھے اور لوگوں میں یہ جتلانا چاہ رہے تھے کہ اس شخص کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
इस मर्तबा गवर्नर ने तफसीली ख़त अपनी हुकूमत को लिखा कि बगावत बढ़ती जा रही है, लोग फितना और फसाद फैला रहे हैं और हालात मेरे काबू से बाहर हो रहे हैं। इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? तो हुकूमत का जवाब आया कि शोरश और बगावत को ख़त्म कर दो, चाहे मतलूबा शख्स को कत्ल करना पड़े। इसी आर्डर का इंतज़ाम तमाम यहूदियों को था। जैसे ही ये आर्डर आया उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको सूली पर चढ़ाने के लिए सूली के मकाम तक ले जाया गया। उस वक्त ये रिवाज था कि जो शख्स सूली पर चढ़ाने की सज़ा पाता था वो खुद सूली का शतीर उठाकर सूली के मकाम तक पहुंचाता था। चुनाचे ये वज़नी शतीर ईसा अलैहिस्सलाम को उठवाया गया और उनके सर पर कांटों का ताज रखवाया गया। अलियाज़ बिल्लाह। लोगों का जम्मे गफ़ीर और रूमी पुलिस आपके हमरा चल रही थी। भारी शहतीर का उठाना ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत से बाहर था। चुनाचे ये शहतीर एक शख्स शमौन करीनी के कंधे पर रख दिया गया ताकि सूली के मकाम तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान में रूमी पुलिस की ड्यूटियां बदल गईं और नई नफरी आ गई। नई नफरी ने रिवाज के मुताबिक सूली का शहतीर उठाने वाले को ही मुजरम समझे रखा और उसी को सूली पर लटका दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचाना था तो वो इधर उधर होकर लोगों में ही कहीं छुप गए। बाद में आपको जिंदा सलामत अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया था। एक और रिवायत में इस वाक़े का इस तरह बयान है कि अल्लाह ताला ने शमौन की सूरत बिल्कुल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी थी, जिसकी वजह से उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। मगर दोस्तों, एक और रिवायत जो हकीकत के ज़्यादा करीब मालूम होती है और उसमें अल्लाह ताला की कुदरत का सही इजहार भी मालूम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जब यहूदियों ने अलग सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर पर मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से घेर लिया तो अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ मौजूद थे। आपका सबसे करीबी हवारी जो आप पर जान कुर्बान को तैयार था, जिसका नाम शमौन था, वो भी उसी में आपके साथ था। आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेने के लिए आए और पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदा आसमान की तरफ उठाने का फ़ैसला किया है ताकि आप उन लोगों के शर से बच जाएं और मैं आपको ज़िंदा उठाकर आसमान की तरफ ले जाऊं। आपने अपने हवारियों में ये ऐलान फरमाया कि कौन है ऐसा शख्स जो मेरी जगह सूली पर चढ़ जाए? जो भी इस काम के लिए तैयार होगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो बाज़ कहते हैं कि शमौन आपका हवारी इस पर रजामंद हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पगड़ी और अपना कुर्ता उतार कर शमौन को पहना दिया। अल्लाह ताला की कुदरत के शमौन पर आपकी शबीह नाजिल हो गई। वो बिल्कुल आपकी तरह बन गया था और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उस मकान के रोशनदान से ऊपर आसमान पर उठा लिया था। आपको जिंदा सलामत ऊपर ले जाया गया और आप पहले आसमान पर जिंदा हैं। क़यामत के करीब आप वापस तशरीफ़ लाएंगे और इस पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करेंगे। ये बात सही अहादीस से साबित है और कई अहादीस में इस बात की बशारत दी गई है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो उम्मत मुहम्मदिया के पैरोकार होंगे। उनकी नबूवत का अरसा ख़त्म हो चुका है और अब दीन मुहम्मदी ही क़यामत तक बाकी रहेगा। अगर कोई शख्स इस बात का इनकार करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब कुर्ब क़यामत में वापस नहीं आएंगे तो उसने कुरानी आयात और अहादीस का इनकार किया है। ऐसा शख्स दीन इस्लाम से खारिज समझा जाएगा जब तक कि वो तौबा और रजू ना कर ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने की तफासील और उनके दौर की कुछ मज़ीद तफासील भी अहादीस में बतलाई गई हैं। बाहर सूरत दोस्तों, वाक़े की तरफ वापस आते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया और शमून ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में बाहर आ गया, लोग उसको पूरी आबोताब के साथ और जिस तरह एक मुजरम के साथ सलूक होता है वही सलूक करते हुए उसको सूली तक ले गए। उन्होंने उसके मुंह पर भी थूका, उसको कांटों का हार भी पहनाया और बड़ी ही जिल्लत के साथ ले गए। फिर मौके पर पहुंचकर वहां उसको सूली चढ़ा दिया। यहूदी खुश हो गए कि अब काम तमाम हो चुका है, अब उनकी बादशाहत लौट आएगी और अब उनकी मर्जियां चलेंगी। अब हक की बात कहने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। अब वही के ज़रिए उनको लाजवाब और नाकाम नहीं बनाया जा सकता। मगर जो ही 2-3 दिन गुजरे तो गैर मतवक्के तौर पर कुछ चीज़ें सामने आ गईं।
یہ معلوم ہوا کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا ہے تب سے شمعون اپنے گھر پر نہیں ہے۔ گھر والے بھی پریشان تھے اور ان کو معلوم تھا کہ آخری مرتبہ شمعون عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مکان سے باہر نکالا گیا تھا تو ان کے تمام حواری ساتھ نکلے تھے مگر شمعون نہیں نکلا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے خدشات اور شبہات پیدا ہو گئے، جس کو قرآن مجید نے بھی 6 پارے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے اور سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، البتہ کچھ شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے تھے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا اور شمعون کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اس چیز کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یہ مشہور کرنے لگے کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے سولی پر چڑھ گئے، اور ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہم کو بچانے کے لیے ان کو سولی پر چڑھنا پڑا۔ اب ان دونوں فریقوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہودی اپنی سازش کو کامیاب بتانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل مانتے تھے، مگر شواہد اس کے خلاف تھے، جبکہ عیسائی اس غلط فہمی میں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے اپنی جان قربان کر گئے۔ اس لیے دوستو، آج تک عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا ہر گناہ اس دنیا میں معاف کر دیا جاتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے چرچ میں مختلف لوگ بٹھا رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے گناہ سن کر ان کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بے گناہ انسان، تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے سے معاف ہو گئے۔ ان کا پورا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے پر انحصار کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ سولی کے نشان کو اور سولی پر چڑھائے جانے کا ایک مجسمہ اکثر اپنے چرچ میں نصب کرتے ہیں، اور سولی کا نشان جو انگریزی کے حرف ٹی جیسا ہوتا ہے اس کو اپنے مذہب کا نشان سمجھتے ہیں اور فخریہ طور پر اس کے لاکٹ بنا کر پہنتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنا کلچر عام کرنے کے لیے انسانوں کو بھی صلیب کا نشان بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے گلے میں ایک ٹائی باندھتے ہیں تاکہ صلیبی نشان بن جائے اور دور سے واضح ہو جائے کہ ٹائی لگایا ہوا شخص عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر چڑھائے جانے کا حامی ہے۔ یہ اظہار یکجہتی کر رہا ہے کہ جیسے ان کو سولی پر چڑھایا گیا، اسی طرح میں بھی اپنے گلے میں سولی کا نشان بنائے پھر رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ تو عیسائیوں کی باتیں تھیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھ جانے کو یہ رنگ دے دیا کہ اب ہمارے گناہ بخشے جا چکے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پر زندہ ہیں، اور شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مگر بعض فتنہ پسند لوگ اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ان سب حدیثوں اور قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا، کیونکہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس اس دنیا میں امت محمدیہ کے پیروکار بن کر واپس تشریف لائیں گے اور زمین سے فسادات ختم کر کے امن و امان قائم کریں گے۔ دوستو، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پھر آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ نزول کے وقت آپ کے جسم پر زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرے چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی، آپ زرہ پہنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے۔ اس وقت جس کسی کافر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا۔ آپ کے سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ آپ کا نزول ملک دمشق میں ہوگا۔ دمشق کی مرکزی جامع مسجد کے شرقی سفید مینارے کے قریب ہوگا۔ آپ کا نزول صبح کے وقت ہوگا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، ان کی تعداد 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے یہ لوگ
نماز فجر کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے، اس وقت اس جماعت کے امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کریں گے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں امام بنائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ آپ نکاح کریں گے۔ آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح سے قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیع الشکل، درمیانے قد و قامت اور سفید سرخی مائل رنگت کے ہوں گے۔ ان کے سر کے بالوں کی لمبائی دونوں شانوں تک ہوگی۔ ان کے بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمکدار جیسے نہانے کے بعد ہوتے ہیں۔ بال سیدھے یعنی پیچدار نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کی خوراک لوبیا اور جو چیزیں آگ پر نہ پکیں وہ ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہوں گے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ نزول کے بعد حضرت مسیح موعود صلیب توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے تو سامنے دجال نظر آئے گا۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ آپ دجال کو ارض فلسطین میں مقام لد پر قتل کریں گے۔ باب لد ایک پہاڑی ہے جو شام میں واقع ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ جو یہودی باقی ہوں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے سکے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور جہاد موقوف ہو جائے گا، کیونکہ کوئی کافر ہی نہ رہے گا، اور اس لیے جزیہ اور خراج کا بھی حکم جو ہے وہ باقی نہ رہے گا۔ مال و زر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی شکل میں قبول نہ کرے گا۔ حضرت امام مہدی نماز کی امامت کریں گے۔ بعد میں تمام نمازوں اور دیگر معاملات کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فج و روحا میں تشریف لے جائیں گے۔ حج یا عمرہ دونوں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات نازل ہوں گی۔ سب کے دلوں سے بغض و حسد اور کینہ نکل جائے گا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بکری ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ ہر ڈنک والے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ ایک لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسا کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ ساری زمین امن و امان سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ برکات 7 سال تک رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک رومی لشکر مقام آماک یا وابک میں اترے گا۔ ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے ایک لشکر چلے گا۔ یہ لشکر اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا۔ اس جہاد میں لوگوں کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ 1/3 حصہ شکست کھائے گا، 1/3 شہید ہو جائے گا اور 1/3 فتح پائیں گے۔
قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی، لیکن جب لوگ ملک شام واپس آئیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اور اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ مسلمان دجال سے بچ کر عفیق نامی گھاٹی میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان سخت فقر و فاقے میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا افریاد رس آ گیا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا۔ یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و مغفور ہوگا۔ جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا۔ شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی پیشانی پر کافر اس صورت میں لکھا ہوگا کاف فے رے، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ دجال کی اتباع کرے گا، ایک گروہ اپنی کاشتکاری میں لگا رہے گا اور ایک گروہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے۔ اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ یا سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں۔ اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی۔ حدیث شریف کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کو دجال سے تحفظ کا ذریعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا جن کا سیلاب تمام عالم کو گھیرے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو پہاڑ طور پر جمع فرما دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی فوج کا ابتدائی حصہ جب دریائے تبریہ پر گزرے گا تو سب دریا کو پی کر صاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک گلٹی نکال دے گا جس سے سب کے سب آہستہ آہستہ مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جبل طور سے زمین پر اتریں گے، مگر تمام زمین یاجوج ماجوج کے مردوں کی بدبو سے بھری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ بدبو نابود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے تمام زمین دھل جائے گی۔ پھر زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میرے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مقد ہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ارشاد کے لیے مقد کو خلیفہ بنائیں گے۔ پھر مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ یہ واقعہ مقد کی وفات سے تقریباً 30 سال بعد ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے بالکل قریبی علامات ظاہر ہوں گی۔ دوستو، واضح کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن تم لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال لیا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا ہے اور مصاحف میں اچھی طرح لکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک رات کو وہ اٹھا لیا جائے گا، پھر کسی بندے کے دل اور کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی کہ اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ دوستو، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع فرمائی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ، قیامت آنے والی ہے اور اس دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔
जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और आप नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो ये क़यामत की बड़ी अलामात में से है। अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। इसकी मज़ीद भी चंद अलामात हमें बताई गई हैं। दोस्तों, ये अलामात ज़रूर सुन लें, क्योंकि अगर किसी फितने के बारे में पहले से मालूम हो या किसी हादसे के बारे में पहले से मालूम हो तो उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला इस शर से बचा लेंगे। इसीलिए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल कुछ इस तरह है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा करते थे ताकि वो इन फितनों और शरूर से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी निशानी यानी क़यामत का बहुत बड़ा फितना दज्जाल होगा। ये दज्जाल बनी आदम की नस्ल से होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि दज्जाल किसी टेक्नोलॉजी या एक बहुत बड़ी कुव्वत का नाम होगा। नहीं दोस्तों, ये एक इंसान होगा। जिस तरह बनी आदम इंसान हुआ करते हैं, ये भी इंसान होगा। अलबत्ता उसको दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि दज्जल का मानी होता है फरेब और जादू के ज़रिए लोगों को वरगलाना, उनके ऊपर अपनी बात मुसल्लत कर लेना। जैसे जादूगर हाथ की सफाई दिखाता है और जो गेंद हाथ में पकड़ कर वो गुम कर देता है, हालांकि दर हकीकत वो गेंद उसके हाथ में ही कहीं न कहीं छुपी हुई होती है, मगर वो अपने दजल और चालाकी से उसको ऐसे छुपा लेता है जैसे देखने वाला समझता है कि गेंद अचानक गायब हो गई। इसी तरह दजल की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग नज़रबंदी करके दूसरों को गुमराह करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी रफ्तार इतनी तेज़ कर लेते हैं कि उनका जादू और हेरा फेरी देखने वाला समझ नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे फ़न हासिल कर लेते हैं जिससे वो दूसरे को यरगमाल बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी दजल और फरेब इस दुनिया में मौजूद हैं, दज्जाल उनमें सबसे बड़ा फरेब होगा, सबसे बड़ा धोखा होगा और सबसे बड़ा जालसाज फितना होगा। इसलिए उसका लफ्ज़ दज्जाल है, यानी बहुत बड़ा फितना। बाज़ रिवायात में ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इस फितने से पनाह मांगा करते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे इस फितने मसीह दज्जाल से अपनी पनाह में रखना। बल्कि बाज़ औक़ात इसकी तलकीन फरमाते कि हम सब भी ये दुआ पढ़ा करें, मगर दोस्तों हम लोगों ने दज्जाल को बहुत ही छोटा और आम सा फितना समझ लिया है। हम ये समझते हैं कि किसी मालूमात की ज़रूरत नहीं, जब वो फितना आएगा तो देखी जाएगी। हालांकि ये बहुत गलत बात है। इसकी आगाही होना हम सब के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि दज्जाल नाम का मतलब क्या है। अब ये समझ लीजिए कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और बाज़ लोगों ने लिखा है कि इसकी एक आंख होगी, दूसरी आंख का नामो निशान तक ना होगा। लेकिन इसी तरह बाज़ लोगों ने यह भी लिखा है कि उसकी दोनों आंखें होंगी मगर एक आंख से काना होगा और देखने की सलाहियत नहीं होगी। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। बल्कि अहले ईमान को उसके माथे पर कुफर लिखा हुआ भी नजर आएगा। दोस्तों, ये इतना सख्त और इतना ख़तरनाक फितना होगा कि आपकी सोच से कहीं बाहर होगा। ये दज्जाल और कज़ाब तकरीबन हर चीज़ में रद्दो बदल की कुदरत रखता होगा। ये मादरजाद अंधों को ठीक कर देगा, बीमारों को शिफा दे देगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा। कहत के दौर में बारिश बरसाएगा। जब एक जगह बारिश बरस रही होगी तो ये बादलों को हुक्म देगा कि यहाँ से हटकर फलां जगह पर बरसना शुरू कर दो। इस तरह एक जगह बारिश रुक जाएगी और दूसरी जगह बारिश शुरू हो जाएगी। ये लोगों के हालात बदलने पर भी कादिर होगा। अच्छे खासे बंदे को मर्ज में मुब्तला कर देगा और इंतहाई बीमार और ज़ईफ़ आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना कर देगा। किसी इलाके से गुजरते हुए वहाँ के मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाएगा। इस तरह के वो मुर्दे बोलने लगेंगे और जिंदों जैसी हरकत करेंगे। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस फितने में मुब्तला हो जाएंगे। वो उसके पीछे पीछे चलेंगे और उसको एक बहुत बड़ी सुपर ताकत समझेंगे। ये अपने सामने लोगों को अजाब दिया करेगा और उनको उठाकर दोज़ख में डाल देगा, क्योंकि उसके पास एक नकली दोज़ख और नकली जन्नत भी होगी। जैसा कि लिखा है कि उसके दाएं तरफ जन्नत होगी और बाएं तरफ जहन्नम होगी। लेकिन दोस्तों, इस फितने से बिल्कुल नहीं घबराना। जिस शख्स को दज्जाल अपनी जहन्नुम में डाल देगा वो जन्नती हो जाएगा
اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کی سرگوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آگہی اور جانکاری پھیلائی جائے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ یہ دجال کذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر فوراً اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا اور اس کے 2 حصے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جو اس کے ماننے والے اور اس کی سپر طاقت کے قائل ہو چکے ہوں گے وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کی تم پرستش کر رہے تھے، جس کو تم غیب مانتے تھے اور جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ خدا میں ہی ہوں۔ لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہر طرح کی سپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن دوستو، حدیث میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے جو اس پورے فتنے کا بڑا ہی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں، دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آنکھ سے اندھا ہوگا اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے اور اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ اس لیے دوستو، حدیث کے یہ الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے۔ اس کا پورا حلیہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دجال پستہ قد، موٹی جسامت والا، بڑے سر والا ہوگا، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے، اس کی جلد کا رنگ سفیدی مائل ہوگا، اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ اب دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کانے دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی تلوار سے قتل کریں گے؟ تو دوستو، اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو ان کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا۔
چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں اللہ کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا و زاری کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتریں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا، جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فابل میں ڈال دیں گے۔ فابل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ 12 لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اب ویڈیو میں دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے کہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔
नंबर 4, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। अब दोस्तों इन मोजज़ात की कुछ तफसील भी सुन लीजिए। जब बनी इसराइल ने यह मोजज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है और ये बग़ैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है। और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज़ भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते और अगर उनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए हुए परिंद में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। इसी तरह दोस्तों मादरजाद अंधों को शिफा देने के हवाले से रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। इसी तरह रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। नंबर 1, आज़र अपने दोस्त को। नंबर 2, एक बुढ़िया के लड़के को। नंबर 3, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को। और नंबर 4, हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले बात करते हैं आज़र उनके दोस्त की। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है, इस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और आज़र को पुकारा तो वो ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों ज़िंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा ये मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए जा रहे थे। नागहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो वो आपकी दुआ से ज़िंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों ज़िंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को भी अल्लाह के नबी ने ज़िंदा किया। एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी, उसकी मौत के 1 दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक ज़िंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। दोस्तों बयान किए गए तीनों मुर्दों को आपने ज़िंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे, बल्कि इन तीनों पर सकता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए 4000 साल का ज़माना गुजर गया। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से ज़िंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। बल्कि दोस्तों हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूअर ही होंगे। चुनाचे लोगों ने उसके बाद मकान का दरवाज़ा खोला तो मकान में से सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ो गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे।
دوستو ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش کس سائنسی اصول کے تحت ہوئی۔ تو دوستو ایک ملحد نے ایک پوسٹ کی تھی جس پر ہمارے کچھ رد الحاد کے ساتھ ہی عجیب و غریب طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام میں وائی کروموسومز کی موجودگی کی وضاحتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کا سائنس انکار کر سکتی ہے، نہ کوئی وضاحت۔ ان کا پہلا سوال ہے، نمبر 1، حضرت آدم کس سائنسی اصول یا قانون کے تحت مٹی کے پتلے پر پھونک مارنے سے زندہ ہو گئے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، کسی سائنسی اصول کے تحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مردے میں جان ڈالنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے سارے کام کن فیکون سے ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض کر کون رہا ہے؟ سائنس اور نظریہ ارتقاء کے حامی ملحد۔ ان کے پاس منہ نہیں ہے یہ سوال کرنے جوگا۔ نظریہ ارتقاء کو جو لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سائنس آج تک پہلی حیات کی وضاحت نہیں کر پائی۔ ایک یک خلوی جرثومے کے اندر کس سائنسدان نے پھونک ماری تھی جو وہ مردے سے زندہ ہو گیا؟ یہ سوال میں جب بھی کسی ارتقائی ملحد سے پوچھتا ہوں، وہ جواب میں کہتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کا ایک خلوی جرثومے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نظریہ ارتقاء اس سے ایک قدم آگے سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ وہ جرثومہ پودے میں کیسے بدلا، مگر یہ بتانے سے قاصر ہے کہ بے جان چیزوں سے زندہ جرثومہ کیسے وجود میں آ گیا۔ لہٰذا وہ اس سوال سے ہی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اب اس سوال کا سادہ سا جواب یہ بنتا ہے کہ جس سائنسی اصول پر 3 بے جان کیمیکلز کے ملاپ سے یک خلوی جرثومہ زندہ ہو گیا، اسی سائنسی اصول پر حضرت آدم علیہ السلام بھی زندہ ہو گئے۔ آگے چلیے، اگلا سوال ہے کہ جوان بی بی حوا کس سائنسی اصول یا قانون کے تحت ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہو کر دنیا میں نمودار ہوئی تھی؟ تو دوستو پچھلے جواب کی روشنی میں اس کا جواب بھی وہی ہوگا۔ اللہ نے ہر جاندار جوڑوں میں بنایا ہے، لہٰذا جس سائنسی اصول پر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی سائنسی اصول پر حوا علیہ السلام بھی پیدا ہوئی۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال پر جس پر سب سے زیادہ بحث ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مردوں میں XY کروموسومز ہوتے ہیں اور خواتین میں XX۔ سوال یہ ہے کہ کنواری بی بی مریم علیہ السلام کو جو حمل ٹھہرا، اس سے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا، یعنی ایک ایسا انسان جو کہ XY کروموسومز کے ملاپ سے وجود میں آیا۔ مجھے وہ سائنسی اصول یا قانون بتائیں جس کے تحت کسی انسانی خاتون میں بغیر کسی Y کروموسومز کے کوئی میل بیبی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جواب سن لیں، ارتقاء کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارتقاء کا آغاز یک خلوی جرثومے سے ہوا۔ یک خلوی جرثومے کی افزائش نسل کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو تقسیم کرتا تھا۔ اسے قطن جنسی اختلاط کا علم نہیں تھا، نہ اس نے کبھی اسے استعمال کیا۔ پھر وہ یک خلوی جرثومہ ترقی کر کے پودا بن گیا۔ اب اس نے افزائش نسل کا ایک نیا طریقہ سیکھا، وہ تھا جنسی تولید۔ کہاں سے سیکھا؟ سانو کی پتہ۔ اس پودے کو بھی قطعاً جنسی اختلاط کا علم نہیں تھا، نہ اس نے کبھی یہ طریقہ استعمال کیا، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد کا تقسیم والا طریقہ بھی بھول گیا۔ پھر یہ پودا ترقی کر کے آبی جاندار میں تبدیل ہوا۔ یہاں سے جنسی اختلاط سے پہلی بار روشناس ہوا، یعنی نر اور مادہ میں جنسی اختلاط۔ یاد رہے پہلے آبی جاندار سے پہلے اس کرۂ ارض پر کبھی کسی نے جنسی اختلاط نہیں کیا تھا۔ اب میرا سوال بڑا سادہ ہے، جس پہلے جاندار نے پہلی بار جنسی اختلاط کا طریقہ استعمال کیا، اس کی اپنی پیدائش میں وائی کروموسومز استعمال ہوئے یا نہیں؟ جواب بھی بڑا سادہ ہے، جی نہیں۔ اس کے ماں باپ پودے تھے جو جنسی اختلاط نہیں بلکہ جنسی تولید کا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ بغیر وائی کروموسومز کے استعمال کے بغیر ایک جاندار وجود میں آ چکا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ارتقائی نظریہ کہتا ہے، یعنی یہ سائنس ہے، کوئی معجزہ نہیں۔
تو اگر سائنس کے مطابق ارتقائی نظریے میں بغیر وائی کروموسومز کے ایک نر جاندار وجود میں آ سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اعتراض کیسا؟ لہٰذا ناظرین، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمیں قرآن و احادیث کی صحیح تعلیمات معلوم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نئے فتنے سے اور ہر پرانے فتنے سے محفوظ رکھے۔ لوگوں کی پھیلائی ہوئی غلط اور من گھڑت باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔